ان 10 لڑکیوں کے نام ہرگز نہ رکھیں، یہ نام والی لڑکیاں بد نصیب ہوں گی۔ جن کی یہ 10 نام ہیں وہ ان کو جلد از جلد تبدیل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ 10 نام ایسے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کے لیے یہ 10 نام رکھے ہوئے ہیں تو خدا را ان کو تبدیل کریں، کیونکہ ان کے معنی تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملتا، اور ان ناموں میں سے جن ناموں کے معنی مل رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ نامناسب اور غلط ہیں۔ آج کل بچوں میں نام رکھنے کا رواج اس طرح ہے کہ نام فلموں، ڈراموں اور میگزین سے لیا جاتا ہے، یا ایک ایسے نام کو دیکھا دیکھی لوگ اپنی بچیوں کے لیے رکھ دیتے ہیں جو بہت مقبول ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو اس نام کے معنی کا بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا، اور لوگ یہ کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ بچی کا نام رکھنے سے پہلے اس کے معنی اور مطلب کو سمجھیں۔ یہ سب علماء سے دوری اور دینی طبقے سے محرومی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان غلط معنی والے ناموں کا انسان کی ذات پر بہت اثر پڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آج کے دور کے 10 مقبول ناموں کے بارے میں جانیں گے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں، لیکن لوگ ان ناموں کے مطلب سے سرے سے ناواقف ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اچھے نام رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ آج کل ہم انٹرنیٹ وغیرہ سے دیکھ کر اپنے بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں اور ان کی تحقیق کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے۔ آج کل لڑکیوں کے کچھ ایسے نام ہمارے معاشرے میں رکھے جاتے ہیں جو رکھنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور ان ناموں کا سرے سے کوئی مطلب اور معنی نہیں ہوتا، بلکہ ان ناموں کا بچے کی شخصیت اور ذات پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، اگر بچوں کا نام پر گہرا اثر نہ ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کے ناموں کو بھی کبھی تبدیل نہ فرماتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کے نام بھی تبدیل فرمائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا نام حرب رکھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، میری ان 2 بچوں کے نام حسن اور حسین ہیں۔ حسنین کریمین کے نام تبدیل کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ ناموں کا انسان کی شخصیت پر، اس کے مزاج پر بہت گہرا اثر ہے، اور غلط ناموں کے سبب انسان پر بہت زیادہ مصیبتیں اور آفات آتی ہیں۔ ہم ان باتوں کی اہمیت کو رد کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اس ویڈیو میں مکمل تحقیق اور علماء کرام کی رائے کے بعد بتایا جائے گا کہ 10 نام لڑکیوں کے لیے انتہائی نامناسب ہیں۔ ان ناموں میں سے بعض ناموں کا سرے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور جن کے مطلب ہیں وہ غلط ہیں۔ نمبر 1، امائرہ۔ امائرہ نام ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رکھی جاتی ہے۔ اگر اس نام کے مطلب کو جان لیا جائے تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کا اردو، عربی اور فارسی لغت میں کوئی معنی نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک مہمل لفظ ہے۔ مہمل لفظ وہ ہوتا ہے جس کا سرے سے کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ کسی لغت میں موجود ہی نہیں ہے۔ اگر ماں باپ نے بغیر تحقیق کے اپنی بیٹی کا نام امائزہ رکھ دیا تو بتائیے کہ یہ نام ایک بیٹی کی شخصیت، مزاج اور اس کے نصیب پر کیا اثر ڈالے گا۔ نمبر 2، صاعقہ۔ صاعقہ نام کا مطلب ہے کڑکنے والی بجلی۔ جس لڑکی کا نام صاعقہ ہوگی اس کی مزاج میں بہت غصہ اور چڑچڑاپن ہوگی۔ اس نام کی وجہ سے اس کے نصیب بھی خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے نام کے مطابق اس کی مزاج میں بہت زیادہ غصہ ہوگی۔ لہٰذا جن لڑکیوں کے نام صاعقہ ہیں وہ خدا را ایسے ناموں کو تبدیل کریں، اور ماں باپ اس طرح کے معنی والے ناموں کو اپنی بچیوں کے لیے کبھی بھی نہ رکھیں۔ نمبر 3، وانیہ۔ ہمارے معاشرے میں رکھے جانے والے ناموں میں سے وانیہ بھی بہت مشہور نام ہے۔ اس کا مطلب ہے کمزور۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام وانیہ رکھ دیتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وانیہ کا مطلب کمزور ہے۔ اگر کسی لڑکی کا نام وانیہ ہے تو وہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوگی۔ اسی نام کی لڑکیاں اکثر و بیشتر بیمار ہوتی ہیں،
وہ جسمانی کمزوری کا شکار ہوتی ہیں اور تعلیم کے معاملے میں بھی وہ ذہنی کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جن بچیوں کے نام وانیہ ہیں ان کے والدین کو چاہیے کہ وہ ابھی سے ان کا نام تبدیل کریں۔ نمبر 4، اشال۔ اشال بھی بہت زیادہ رکھے جانے والے ناموں میں سے ایک ہے، لیکن اشال لفظ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس لفظ کا عربی، فارسی یا پھر اردو لغت میں کوئی معنی یا کوئی مطلب نہیں ملتا۔ نمبر 5، اریحہ۔ اریحہ نام کا بھی کوئی خاص اور واضح مطلب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اریحہ ملک شام میں موجود ایک علاقے کا نام ہے، اور اسلام نے مقامات کے ناموں کو بطور انسان کا نام استعمال کرنے کو ناپسند فرمایا ہے، لہٰذا ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، زویا۔ زویا نام کا بھی کوئی واضح مطلب لغت میں نہیں ملتا، یہ بھی ایک نامناسب نام ہے۔ نمبر 7، نابیہ۔ نابیہ کا البتہ مطلب موجود ہے لیکن اچھا اور واضح مطلب نہیں ہے، اور اس نام کے مناسبت سے بیٹی کا نام رکھنا غلط ہے۔ نابیہ کا مطلب وہ درخت ہے جو پانی سے دور ہونے کی وجہ سے گل سڑ گیا ہو۔ یہ ایک نامناسب معنی والا لفظ ہے۔ جس بچے کا نام نابیہ ہوگا اس کے مزاج میں بھی اس نام کا اثر ضرور ہوگا، اس لیے ایسے مطلب والے ناموں سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 8، منتشا۔ منتشا کا مطلب ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ اس نام کا البتہ معنی تو ہے لیکن یہ اسم کے نہیں بلکہ فعل کے معنی میں اس لفظ کو زبردستی نام بنایا جا سکتا ہے لیکن مناسب پھر بھی نہیں ہے۔ نمبر 9، مارا۔ مارا نام ایک انتہائی نامناسب لفظ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لوگوں کے دیکھا دیکھی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے آسان نام رکھ دیتے ہیں لیکن ان کے مطلب سے وہ خود بھی واقف نہیں ہوتے۔ مارا نام کے بجائے امارہ نام رکھا جائے تو بہت اچھا ہے۔ یہ ایک صحابیہ کا نام بھی ہے اور اس کا معنی بھی بہترین ہے۔ نمبر 10، امائزہ۔ امائزہ بھی ایک ایسا نام ہے جس کا لغت میں کوئی مطلب نہیں ملتا، یہ بھی ایک بے معنی، غلط اور نامناسب نام ہے۔ اسلام کے ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ مسلمان والدین اپنی بچیوں کے نام صحابیات کے نام سے متاثر ہو کر رکھتے تھے اور ان اولاد پر ان ناموں کا اثر بھی ہوتا تھا۔ اسی لیے آج کے دور کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کا نام اسلام کے بتائے گئے اصولوں اور صحابہ کرام اور صحابیات کے ناموں پر ہی رکھیں تاکہ ان کی شخصیت پر ان کا اثر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔